مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام رائٹس حقوق آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم القدسیہ کا بہت پیارا پروگرام ہے، اور اس میں آج ہم نے جو عنوان لیا ہے، جو ٹاپک لیا ہے، وہ ہے مزدور کے حقوق۔ جی ہاں، رائٹس آف لیبر، مزدوروں کے حقوق کیا ہیں، اسلام نے کیسے بیان کیے ہیں، اور مزدوروں کے لیے اسلام نے کیا جو ہے وہ انسٹرکشنز دی ہیں، کیا ہدایات دی ہیں۔ انشاءاللہ الکریم یہ ساری باتیں آج ہمارے پروگرام کے اندر اللہ کی رحمت سے شامل رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احسان اور بھلائی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزدور کی کفالت کرنا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بوڑھے مزدور کی کفالت کرنے والے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے جو حق ہمارے اوپر بنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو بھی ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور مزدوروں کو بھی اللہ کریم یہ توفیق دے کہ وہ امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ اور ایک اچھے انداز کے ساتھ اپنا کام جو ہے یہ مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مزدوروں کے حقوق پروگرام ہے، عنوان ہے آج الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم ترین موضوع کا یہ انتخاب کیا گیا ہے۔ اب میرا پہلا تو یہ آپ ارشاد فرمائیے کہ ہم جو مزدوروں کے تعلق سے بات کریں گے، جی، ایک تو وہ مزدور ہے جو دیہڑی پر کام کرتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں اور اس طرح مزدوریاں کرتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں۔ جی، اور کیا اس میں جنرل امپلائیز بھی شامل ہے جو ملازمت وغیرہ کرتے ہیں، فیکٹری میں، کمپنی میں، اداروں میں؟ آفس میں جو ہے وہ بھی امپلائی، اس کے اندر جو ہے وہ امپلائمنٹ کے اندر اجیر میں شامل۔ مزدور کو آپ لے کر کے جائیں گے، عربی کے اندر اس کا لفظ بنے گا اجیر، ٹھیک ہے نا، جس کو آپ نے جو اجارے پر کام کرتا، اب چاہے وہ سالانہ معاہدہ ہو، 2 سال کا معاہدہ ہو، ماہانہ معاہدہ ہو، یا کسی کام کا معاہدہ ہو، جی 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 جی، وقتی معاہدہ ہو، یا مطلب شارٹ ٹرم بیسس پر کوئی ایگریمنٹ ہے یا لانگ ٹرم بیسس پر ایگریمنٹ ہے، ایسا ہی، میں یہ کام کروں گا اور مجھے کام کے اتنے پیسے ملیں گے، یہ بیس بنے گی نا؟ ایسا ہی، جی ہاں، تب تاکہ پھر ہم سب کے لیے ڈسکس کر سکیں اور ناظرین کو یہ اندازہ ہو کہ یہ بات صرف ان مزدوروں کی نہیں ہو رہی ہے جو محنت مشقت کرتے ہیں، جو محنت مشقت کرتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، موٹر چلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس میں آپ کے چوکیدار بھی شامل ہیں، آپ کے ڈرائیور بھی شامل ہیں، آپ کے باورچی بھی شامل ہیں، آپ کا CEO بھی شامل ہے، اور آپ کا پیون بھی شامل ہے۔ بالکل ایسا ہی، یہی نا، یہ سب اس میں مطلب آ جاتے ہیں۔ جی، اب آپ فرمائیے۔ جی، کیا ایک محنت کش کو اگر ہم دیکھ کر کے اگر بات یہاں سے ملازم جو ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا جب ہم ملازم کہیں گے تو مجھے لگتا ہے ملازم، محنت مزدوری کرنے والا سب شامل ہیں۔ اگر مجموعی گفتگو کریں گے تو ہمارے ناظرین کے لیے اپنی بات کو سمجھنا جی، اور اپنے تاثرات دینا، کیونکہ کسی کا پلمبر کام کرنے کے لیے آتا تو کوئی خود پلمبر ہے، صحیح، کسی کا الیکٹریشین کام کرنے کے لیے آتا تو یا تو وہ خود الیکٹریشین بھی ہے، یا تو وہ موچی سے کام کروا رہا ہے تو خود موچی بھی ہے، صحیح،
تو یہ مطلب کہ مجموعی طور پر اگر ہم ناظرین کے لیے بھی اس میں بات کر لیں، کیونکہ شاید وہ بھی سن رہا ہوگا جو خود امپلائی ہوگا یا اپنی اس پر کام کر رہا ہوگا جو ایکسپرٹیز ہے، کیونکہ کسب میں بھی سب آ جائے گا، اپنے ہاتھ سے کمانے والے جو اپنے ہنر کے ذریعے کماتے ہیں، اپنی تعلیم کے ذریعے کماتے ہیں، یا محنت مزدوری کر کے دیگر انداز سے کماتے ہیں، بالکل درست فرمایا، اپنی سکلز کے ذریعے جی جو معاہدہ کر کے جو کما رہے ہوتے، تو سب کے لیے میرا خیال ہے یہ بات آپ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، بنیادی حق کیا ہے ان کا؟ کس کا کام کرنے والے کام کرنے والوں کا، ورکرز کا، امپلائیز کا، دونوں کو ایک ساتھ ہی میرا خیال ہے لیا جائے گا۔ اس کا کام یہ ہے کہ اس کے سامنے پورا کام رکھ دے، کہ اس کو پتہ ہو کہ یہی کام ہے، اس سے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور وہ پورا کام رکھنے کے بعد اب اس کے ساتھ یہ ڈسکس کرے کہ یہ کام ہے، اب بتائیے آپ کہ آپ کتنے پیسے لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آفیسز کے اندر بھی جو ہم کرتے تو اس کو ایک طرح سے ایک ورڈ ہے آج کل ہمارے یہاں پروفیشنل ٹرم میں کہا جاتا ہے JD، جاب ڈسکرپشن، ایسا ہی، یعنی اس کی جاب ڈسکرپشن اس کے سامنے رکھ دی جائے تو ظاہر بات ہے آپ نے اس کو جاب پر رکھنے سے پہلے آپ نے اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت، اس کی ایجوکیشن کو چیک کر لیا، اور آپ کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، اور آپ کہہ رہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ میرے لیے کیشیئر چاہیے آپ کو، تو آپ نے اس کی اور 2-4 چیزیں دیکھ لی ہوگی کہ ایماندار ہے یا نہیں ہے، دیانت دار ہے یا نہیں ہے، یا اس کو پرچیزر کے طور پر رکھ رہے تو کچھ دیکھ لیں، یا آپ اس کو دیوار بنا رہے ہیں تو دیکھ لیں کہ یہ دیوار بنا بھی سکتا ہے نہیں بنا سکتا، حتیٰ کہ اپنے قربانی کے دن آتے ہیں تو ان سے بھی ایک تائید ہوتا ہے کہ بھائی یہ بڑا جانور ہے، چھوٹا جانور ہے، تو اتنے 2 بڑے جانور ہیں، 4 چھوٹے جانور ہیں، بتاؤ بھائی کٹائی کے کیا لوگ ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ سارا رکھ دیا، اس کے سامنے سارا کام رکھ دیا، یہ کام ہوگا تو یہی کام ہوگا، تو ان کام کے ساتھ اب آپ اس کو پوچھیں گے کہ بتائیں اب آپ اس کے لیے کیا اجرت ہوگی، آپ کی کیا سیلری ہوگی، آپ کا کیا اس میں آپ کی مزدوری ہوگی، اب اس کے ساتھ ایک ڈیفینیٹلی ایک نیگوسیشن ہوتی ہے، وہ کہے گا میں 10,000 لوں گا تو آپ کہیں گے نہیں یار 8,000 میں کر لو یا 5,000 نہیں بولیں گے خوش کر دیں گے آپ کو، آپ بے فکر نہ خوش کر دیں گے۔ یہ تو اس میں ہوتا ہے کہ جب سامنے والا یہ کہتا ہے کہ جو مرضی دے دیجیے گا، ہاں چلو کوئی بات نہیں خوش کر دیں گے، تو پتہ چلا دونوں کی خوشیاں مان پڑ جاتی ہیں۔ اللہ، تو جو آپ نے جو بات کی میرا خیال ہے ہم دونوں کو لے کر ہمیں چلنا پڑے گا، جی، کہ ایک تو اس کو کام پورا سمجھا دے، یار یہ بھی ذرا کر لینا نا، مثال کے طور پر کسی کو اپنے گھر پہ بلاتے ہیں کہ فریم لگانی ہے، صحیح، اس کو 4 فریموں کا کام دے دیا، 4 فریم وہ لگا دے گا، 4 فریم لگانے کا بولے گا بھائی گھڑی بھی لگا دو نا، بھائی یہ ذرا وہ ادھر یہ چیز لگانی ذرا یہ بھی لگا دے، اب اس کو بھی دل نہیں کرے گا یہ بولنے کا کہ اس کے 2 کیل لگانی اس کے پیسے الگ ہوں گے، تو اب وہ بولے گا تو بولے گا یا بھائی پیسے دے تو رہے ہیں اس کو، 4 فریم ٹانکنے کے پیسے دے رہے ہیں، 2 کیل لگا دے گا، 1 تار باندھ دے گا، تو کیا کون سے تباہی آ جائے گی؟ بات تباہی کی نہیں ہے، بات تو اصولوں کی ہے، ٹھیک، بات تو اصولوں کی ہے، اور جو حدیثوں میں اور فقہ کی کتابوں میں جو کچھ میرے سامنے میرے مطالعے میں بات آئی ہے، جی، میں یوں سمجھیے کہ اس کا ایک پورا ایک خلاصہ جی، اور جنرل میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک، تو چونکہ ایسا کام کہ جس میں نزاعی کیفیت پیدا ہو، لڑائی کی کیفیت پیدا ہو، جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو، اسلام اس پر روکتا ہے، ایسا ہی، بالکل روکتا ہے۔ آپ رکشا کر رہے ہیں، آپ ٹیکسی کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی مزدوری لے گا آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑنے کی، تو آپ کہیں گے دے دیں گے جو مرضی ہے دے دیجیے گا، تو اتر کے آپ کو 10 روپے دے دے گا، وہ 10 روپے تھوڑی ہوتے ہیں، 100 روپے ہوتے ہیں، تو آپ یہ کہ آپ نے کہا تھا جو مرضی ہو دے دینا، تو یہ ہوتا ہے۔ یہاں میٹر تک پہ لڑائی ہوتی ہے کہ تمہارا میٹر تیز چل رہا ہے، تمہارا میٹر یوں چل رہا ہے، ایسے آپ تک میٹر چلتا دیکھا؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا میٹر چلتا۔ جب میں نے رکشے ٹیکسیوں میں سفر کا جب میری وہ ہوتی تھی تو باقاعدہ میٹر پر رکشے میں سفر کیا ہے، میٹر پر ٹیکسی میں سفر کیا ہے، اور اس کے بعد ڈیجیٹل میٹر آ گئے اس میں سفر کیا ہے، تو یہ مطلب یہ سفر تو ڈیفینیٹلی ہو ہی جاتے ہیں، صحیح، تو لیکن اب یہ کہ یعنی اس قدر لحاظ رکھنا پڑے گا کہ آپ نے فار ایگزامپل کہ آپ کا 10 کلومیٹر کا سفر ہے، رکشہ کروایا آپ نے،
10 کلومیٹر کا سفر ہے اور 10 کلومیٹر کے 100 روپے طے ہوئے، 5 کلومیٹر پر آ کر رکشہ خراب ہو گیا۔ آپ اس کو بولو گے بھائی بات تو 10 کلومیٹر کی ہوئی تھی، تم 5 کلومیٹر پر مجھے اب اتار رہے ہو، یا تو انتظار کرو وہ رکشہ صحیح کرے۔ اگر آپ وہاں رکشہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، یا وہ کہتا ہے کہ بھائی اب اس کے آگے ہم رکشہ خراب ہو گیا کیا کر سکتے ہیں، یا پنچر ہو گیا مجھے بنانے جانا پڑے گا، تو 5 کلومیٹر کا جو سفر طے ہوا 50 روپیہ آپ کو اس کو دینا پڑے گا، وہاں اس کی مزدوری بنتی ہے۔ اور جو حدیث میں آیا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دینا چاہیے، اس میں ان کے لیے خاص ہدایت ہے جو لوگوں سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز جو ہمارے یہاں بہت زیادہ لیک کرتی ہے، بہت زیادہ اس کو اگنور کیا جاتا ہے، اس کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی، وہ یہ ہے کہ طے کر لینا۔ صحیح، یہ حدیث میں بھی یہ موجود ہے، بالکل، یعنی جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں یہ کئی حدیثوں کا خلاصہ بھی ہے، اور فقہائے کرام جو حدیث و قرآن و حدیث سے جو مسائل نکال کر ہمیں کتابوں میں لکھتے ہیں وہ بھی سارا اس میں یوں سمجھیے کہ شامل ہے۔ تو ایک تو یہ کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے ہمارے یہاں۔ اب یہ کام ہو گیا کہ یہ کام ہے، صحیح، صوفے بنانے ہم دیتے ہیں، ٹھیک، ٹیبل بنانے ہم دیتے ہیں، ہم دیواروں کا رنگ کرنے کے لیے دیتے ہیں، دیواروں پہ پلاسٹر کروانے کے لیے دیتے ہیں، ہم گاڑی میکینک کو دے دیتے ہیں کہ یار یہ گاڑی صحیح ہے، تو وہ ان کو پورا ایگزامن کر کے بتاتا ہے آپ کی گاڑی میں یہ پرابلم ہے۔ دیکھیں ایمانداری، بے ایمانی، سچ اور جھوٹ، اس پر ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں چل رہا، نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے ڈسکس کرنے کے لیے۔ ابھی تو ہم ایک اوپر کی ایک بات کریں جو فرسٹ فیز میں جو چیز جاتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، ہم کپڑا دیتے ہیں درزی کو کہ وہ سی کر دیتا ہے، ہم گاڑی دیتے ہیں بنانے کے لیے وہ بنا کر دیتا ہے، ہم اپنا گھر دے دیتے ہیں یہ دیتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں مطلب کہ انٹیریئر ڈیکور کا ایک سلسلہ ہے، جی، اس سے بھی باقاعدہ بہت زیادہ ڈسکس کر کے ایک پیپر سائن ہونا چاہیے۔ اس طرح جیسے گھر بناتے باقاعدہ ایک ایگریمنٹ، معاہدے ہونے چاہیے، اور جب آپس کی کوئی ایسی چیز ہو تو لکھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی، تو یہ لکھ لینے کے ساتھ ساتھ پھر سائن ہو جائے۔ اب دونوں چیزیں ساتھ ہو گئیں جو میں نے ابھی آپ کو ڈسکس کیا۔ جو کام میں مزدور ہوں، آپ سیٹ ہو، آپ مجھ سے کام لینا چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتا دو کہ عمران کام یہ ہے، اب مجھے تھوڑا مہلت دے، میں دیکھ لوں گا ہاں کام یہ ہے۔ اگر مجھے تجربہ ہے کہ اس کام کے ہوتے کتنے ہیں، روٹین ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر سلمان بھائی کتنی انگلیاں ہیں؟ 5، آپ کو دیر نہیں لگی، صحیح ہے، کیونکہ جس طرح مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس میں آپ کو زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہو، صحیح، ٹھیک ہے۔ چھوٹا بچہ ہوگا، بیٹا کتنی انگلیاں ہیں، 1 2 3 4، تو یہ گنتی کرے گا، اس کو ٹائم لگے گا۔ بعضوں کو ٹائم نہیں لگتا، اس کو وہ اتنی روٹین کی وہ چیز ہوتی ہے، یہ تو ٹھیک ہے اس کا تو ضرور اتنا لگے گا، صحیح، لیکن بعض اوقات سوچنا بھی پڑتا ہے۔ صحیح، اب آپ نے دے دیا اس کو کام، اس نے کام دیکھ کر کہہ دیا کہ میرے اتنے پیسے ہوں گے، صحیح، اس میں بھی 2 چیزیں آ گئی کہ مزدوری اور سامان۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامان بھی میرا، مزدوری بھی میری، سامان بھی میں لے آؤں گا، مزدوری بھی میری ہوگی، اس کا حساب کتاب الگ ہوتا ہے۔ بعض ہوتا ہے سامان آپ لے آنا، میں بنا دوں گا، میں لگا دوں گا، مزدوری میری ہوگی۔ جو بھی طے ہونا وہ طے ہو جائے۔ صحیح، طے ہو جانے کے بعد اب آپ نے مجھ سے کام لیا، میں نے کہا کہ سلمان بھائی یہ کام ہے 12,000 روپے میں کروں گا۔ اب 12,000 روپے میں یہ کام کروں گا۔ اچھا، آپ کا ایک اور سوال ہونا چاہیے، یہ ایز پر ورک ہے، کام کے جیسا کام ویسی ڈسکشن ہوگی، ہر بات ہر جگہ پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی۔ صحیح، اب آپ مجھے کہیں کہ عمران کب تک یہ کام کر لو گے؟ صحیح، تو مجھے آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ کام آپ کا 3 دن میں ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا ایک گھر ہے، جی، آپ کو آگے کے کئی چیزیں ہوں گی، جی، تو اب 3 دن میں ہو جائے گا۔ اب 3 دن میں ہو جائے گا، 12,000 روپے لوں گا اور یہ کام میں کر کے دوں گا۔ ابھی آپ کا میرا اس میں آپ نے کہا ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا۔ اب میرا یہ کام ہے ایز اے اجیر، جو میں نے آپ سے معاہدہ کیا ہے کہ میں اپنی حتی الامکان حتی المقدور کوشش کر کے 3 دن کے اندر وہ کام ختم کروں۔ آپ نے جیسا کام مجھے دیا ہے اس کو بہتر انداز میں، اچھے انداز سے، معتدل انداز میں، معتدل محنت، معتدل مزدوری کے ساتھ، درمیانی بیلنس کے ساتھ بہتر سے بہتر کر کے دوں تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کی خود ہی کریٹیبلٹی بڑھا دیتی ہے۔ جی،
وہ کر کے دوں، یہ سب کر کے دوں، اور کرنے کے بعد جیسے یہ کام میرا ختم ہوتا ہے، اگر طے یہ ہے کہ کام ختم ہوتا ہی آپ مجھے پیسے دے دیں گے، جی، تو آپ میرا پسینہ خشک ہونے سے پہلے، جس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک سمجھانے کے لیے، جی، جلدی میرا کام پورا ہوا تو آپ مجھے 12,000 روپے اسی وقت دے دیں گے، عمران یہ آپ کے 12,000 روپے ہوئے۔ اگر یہ سارا جو میں نے ابتدائی طور پر ڈسکشنز کی ہیں یہ ہو جاتا ہے، اب اس میں اگر مثال کے طور پر آپ آتے ہو کام دیکھنے کے لیے 3 دن میں، یہ ساری جو باتیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ سمجھے پورے مضمون کا خلاصہ ایک سچویشن بنا کر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب آپ آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ، اب آپ کو میرے کام میں کچھ کمزوری نظر آتی ہے تو آپ مجھ سے نرمی سے بات کریں، آپ حسن اخلاق سے بات کریں۔ جی، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ مجھے گالی دیں، صحیح، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ مجھے برا بھلا کہیں، صحیح، آپ کو یہ بھی اب اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کام سے بڑھ کر مجھے کام دیں جو کام میں نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کی سچویشن کو میں بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں کچھ حقوق آپ کی طرف ہیں، جی، کچھ حقوق میری طرف ہیں، صحیح ہے، ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے تو گاڑی چلے گی۔ درست فرمایا۔ میں آپ کی باتوں کو تھوڑا اس کو اگر کیٹیگرائز کر دوں کہ آپ کی ساری ڈسکشن میں جو ہمیں سیکھنے کے لیے بات ملی، ابتدائی بات سب سے پہلے جو آپ نے بتائی ہے کہ کام جو ہے یہ اس کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، اور پھر جو ڈیٹیل بیان کر دی اب اس سے زیادہ کام سی او کو، اب آپ سی او یا آپ نے مینیجر رکھا ہے، آپ نے کوئی ایک اچھی پوسٹ پر آدمی رکھا ہے، جی، تو مثال کے طور پر اس کا ایک کام ہے، اس کی ایک پوسٹ ہے، وہ اس کی ایک اسٹیٹس ہے۔ اب سیٹ بولے گا یار ذرا چائے کا بول دو نا پیون کو، دیکھیں وہ بول تو دے گا آپ کے کہنے پر، مگر یہ اس کو گوارا نہیں ہوگا، یہ اس کو گوارا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کے لیے ہے نہیں۔ لیکن ایسے کئی اور کام ہوتے ہیں جو اس کا آپ نے اس کے ساتھ اجیر مطلب امپلائی اور امپلائر جو ہوتے ہیں ان کے درمیان بات تو ڈسکس ہو جاتی ہے، لیکن اب اس کو چونکہ اپنی جاب بھی سنبھالنی ہوتی ہے تو کئی جگہوں پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ اس کو کہتے ہیں یار جاتے جاتے ذرا گھر پہ دے دینا نا یار، اب اس کو اچھا آپ اسے 10 کام وہ لے رہے ہو اب کہ جس کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک آدمی کی ضرورت تھی، صحیح، اگر آپ وہ آدمی نہیں رکھ رہے ہو کہ یا 25-30 ہزار روپے دینے پڑیں گے، اور آپ اس سے وہ کام لے رہے ہو کہ ذرا گھر جاتے ہوئے ذرا دے دینا، یا یہ ذرا جاتے وہاں دے دینا، یا یہ جاتے ہوئے اس کو پیسے دیتے ہوئے چلے جانا، یہ سارے کام آپ کو آؤٹ ڈور امپلائی کے ذریعے کروانے تھے، آپ نے انڈور امپلائی کے ذریعے کام کروایا۔ اب نہ اس کا پیٹرول دو گے، نہ اس نے جو آپ کو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ایکسٹرا جو کام لیا آپ نے اس سے، جس کی کوئی معاہدہ نہیں تھا، کوئی جڑی نہیں تھی اس کی، آپ اس کو یہی بولو گے ایک آدھ دفعہ مروت نے تو وہ کر لے گا، لیکن وہ بھی سمجھ جائے گا کہ یار سیٹ کی عادت ہو گئی، اب سیٹ یہی کام کرے گا، یار وہ میں نے اس کو بول دیا ہے اس کو فروٹ گھر دے دو، ابھی افطار کا ٹائم ہے، اس کو اپنے گھر پہ پہنچنا تھا، آپ اس کو اپنے گھر پہ بھیج رہے ہو، اور وہاں بھی باہر کھڑا ہوگا، گھنٹی مارے گا، کوئی آیا کوئی نہیں آیا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو یہ جو چیزیں ہمارے عموماً آفیسز کے اندر ہوتی ہیں، نوکر ملازمین کے ساتھ ہوتی ہیں، اور یہ ہوتی ہیں، مطلب میں ایک عرصے تک اس طرح ماحول کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، یعنی میں اس کا آئی وٹنس ہوں، صحیح، یوں سمجھے، بہت ساری چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، تو میں نے ایک عرصے تک میں نے اپنی زندگی کاروبار اور بزنس میں ہی گزاری ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے وہ کام نہ لیا جائے۔ بعض اوقات کام خراب ہونے کی صورت میں گالیاں دے دیتے ہیں، جی، اور وہ گالی سننے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا، تو یہ ساری چیزوں کو کام خراب کیا تو اس کو ہار پہنا ہے، اس کو بھی بڑا ہار، آپ نے کام خراب کر دیا، بھائی مبارک ہو، کام خراب کرنا دور کی بات ہے، کہ میں نے کام بہت اچھا بھی کیا تب بھی آپ مجھے ہار نہ پہنائے، ٹھیک ہے، ہار پہنا ہے، آپ مجھے میرا پیسہ ٹائم پر دے دو، میرے لیے یہی ہار ہے، میں ہار خرید لوں گا اگر مجھے ضرورت ہوگی تو، لیکن اگر کام خراب بھی خدا نہ خواستہ ہو گیا تب بھی آپ کو مجھے گالی دینے کی تو اجازت نہیں ہے نا۔ ایسا ہی تو ہمارے یہاں تو ایسا ہے کہ مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ملازمین کو ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں۔ اچھا ملازم بھی کسی کا وہ کہتا ہے نا، وہ بھی تو چھوٹے باپ کا نہیں ہوتا، وہ سیٹ کے سامنے کچھ بولے گا تو سیٹ کی گھومے گی، اس کو وہاں تو بولنا نہیں ہے، اس نے باہر جا کر اپنے 4 ملازمین میں بیٹھ کر سیٹ کی غیبت کرنی ہے، اس کی کردار کشی کرنی ہے، اور اس کا کرنا وہ وہاں گناہ گار ہو رہا ہے، وہ یہاں گناہ گار ہو رہا ہے، تو یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ درست فرمایا۔ تو پہلی بات جو آپ کی ساری ڈسکشن سے سیکھنے کو ملی ہے کہ کام اگر لینا ہے جس سے، تو اس کو پورا کام بریفلی بتا دیا جائے کہ آپ سے ہم نے کیا کام لینا ہے، ایک بات ہوگی، پھر اس میں اضافہ نہ کرے، اوکے ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اور اگر اضافہ کرتا ہے جی اخلاق کی طور پر وہ دیکھ لے کہ اس نے مثال کے طور پر
10 کیلے لگانے کے 100 روپے لیے ہیں تو 1 کیل کا ایک اندازہ کر رہا ہوں 10 روپیہ ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ میں شرعی مسئلہ نہیں بیان کر رہا, صحیح. لیکن ایک آدمی اس کو غور کرے گا تو انشاءاللہ اس کے سامنے چیزیں آ جائیں گی. صحیح. اب آپ کو 11ویں کیل کہہ رہے ہیں تو آپ تو کہتے ہیں یار یہ 11ویں کیل پہ لگانا نا, میں آپ کو 110 روپے دے دوں گا. ٹھیک. یہ آپ بول دو نا اس کو, کیا آ رہا ہے. درست فرمایا. تو اور دوسرا اس کے ساتھ اس کی اجرت طے کر لے, سیلری بولنے اجرت بولنے میں جتنی ہم نے یہ دینی ہے, اور یہ دوسرا اس کا حق ہو گیا مزدور کا. تیسرا یہ ہو گیا کہ جب کام مکمل ہو گیا ہے اور جو ایگریمنٹ ہے, جو معاہدہ ہے, جو بات ہے, اس کے مطابق پیسے کیا کر دے, ان کے حوالے کر دے. یہ 3 باتیں ابھی 3 باتیں, اور اس پہ یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ بعض چیزیں بعض ماحول میں, معاشرے میں عرف و عادت کے مطابق جاری ہوتی ہیں, جن میں کرنے نہ کرنے, لینے نہ لینے کا عرف جاری ہوتا ہے, جس میں کوئی پیسے کا لین دین اگر نہیں ہوتا تو وہاں عرف اور عادت کا لحاظ رکھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اگلی بات یہ ہوگی, چوتھی بات جو آپ کی ساری ڈسکشن سے آئی, کہ مزدور یا امپلائی نے اگر کام میں کوئی غلطی کر دی ہے تو اب اس کو گالی گلوچ جو ہے نا, یہ اس کے ساتھ انداز نہ اختیار کیا جائے. یہ ابھی تک یہ 4 باتیں آپ کی ڈسکشن سے سیکھنے کو ملی ہیں. پیسے دینے کے اعتبار سے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اچھا چلو ایسا کرو 12,000 روپے بنتے ہیں تو 10,000 روپے بھی لے لو, 2,000 روپے پھر کر لیتے ہیں. نہیں, کر لیتے ہیں کیوں, وہ یہ دونوں کے لیے غلط ہے. وہ آدھا کام چھوڑ کر کبھی وہ چلا جاتا ہے, جیسے اب یہ بقرہ عید کے اندر آئے گی تو اپنے دیں گے اس کو, وہ کاٹے گا, کھال تھوڑی اتارے گا, ٹانگ الگ کرے گا, بولا ابھی آ رہا ہوں, تو وہ 4 اور جانور کاٹنے کے لیے چلا جائے گا, اپنے انتظار کرتے رہیں گے. تو یہ بھی درست نہیں ہے کیا کام آدھا, کیونکہ یہ بعض اوقات یہ عموماً آفیسز کے اندر ایسا نہیں ہوتا. یہ جو گھروں میں یا دفتروں میں اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں, اب کلر کرنا ہے تو آدھا کلر چھوڑ کر چلا گیا, کارپینٹر کا کام ہے تو آدھا کارپینٹر کا کام کر کے چھوڑ کر چلا گیا. تو پلمبر بھی ہے, پلمبر ہے, نلکا کھلا رکھ کر اس پر وہ مطلب کہ وہ لکڑی وکڑی لگا کر وہ چلا گیا, ابھی آ کر لگاتا ہوں, 2 دن تک وہ آئے نہیں رہا, لکڑی دھر کے پانی نکلنا شروع ہو گیا. تو اس طرح جو دونوں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں. اس میں فرنیچر والے تو بعض اوقات ایسا عجیب و غریب کرتے ہیں, سب اگرچہ نہیں کرتے ہوں گے, پر یہ تو شادی ہے. اب ہمارے کا معاذ اللہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ شادی کی تاریخ بھی اس کو 15-20 دن پہلے کی بتائی جاتی ہے. تو پتہ ہے کہ اگر میں اس کو ٹائم کی تاریخ دوں, بالکل پکی تاریخ دوں گا, تو اس دن دولہا فرنیچر کی دکان پر کھڑا ہوا ہوگا کہ میرا فرنیچر آئے گا, تو وہ نکاح میں جائے اپنے کہ فرنیچر کا انتظار کرے. یعنی رات کو جب اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تب تو فرنیچر گھر میں لگ رہا ہوتا ہے, کتنوں کے یہاں. تو اس کے بعد بھی رخصتی ہو گئی, شادی ہو گئی, 1 دن کے بعد ہی بولتا ہے سر وہ بس دروازے کا کام رہ گیا, میں آ کر لوک لگا دوں گا. یہ جو کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں, اچھا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ٹائم پر تو دینا نہیں ہوتا. اس پہ ایک تعداد ہے, دیکھیں میں 100% پر بات نہیں کر رہا, اس کو پتہ ہم ٹائم پر نہیں دے سکیں گے, لیکن اگر ہم بولیں گے کہ نہیں دے سکتے تو ہم کو آرڈر نہیں ملے گا. تو جھوٹ بول کر, غلط بیانی کر کر آرڈر لیتے ہیں, وہاں یہ جھوٹ بول کر اپنی ڈیٹیں تبدیل کرتے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا لینے دینے میں, کام کاج میں, مزدوری میں, یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہو رہا ہوتا ہے. تو چند ایک ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ارشادات اگر میں سنا دوں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے ایمان کو مزید تازگی نصیب ہوگی اور سمجھنے کا موقع ملے گا. ایک حدیث پاک میں کہ ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں, اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں. محنت مزدوری کرنا, ہاتھ سے کما کر کھانا, کوئی کسب اختیار کرنا, کسی ہنر, فن, کاریگری, صنعت اور حرفت کو ذریعہ معاش کے لیے کے طور پر پیشہ اختیار کرنا, یہ کوئی معیوب نہیں ہے. ہمیں اس سے وہ نہیں کرنا چاہیے. بات مزدوریاں کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں چھالے تک پڑ جاتے ہیں, ان کے ہاتھ سوج جاتے ہیں. اب غور کریں کہ حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا, ہاتھ ملایا. کیا قسمت تھی ان کی یار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاتھ کو دیکھا تو وہ مطلب پھورے جیسے ہو گئے تھے, مطلب ہاتھ زخم پر ہو گیا تھا, تو مطلب پھٹ رہے تھے, ہاتھ پھٹ رہے تھے. وہ چونکہ پھاوڑے سے کام کرتے تھے تو انہوں نے اپنا بتایا کہ میں مزدوری کرتا ہوں, پھاوڑے سے یہ میں کام کرتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت دیکھیں کہ آپ نے ان کے ہاتھوں کو چوما, اپنے غلام کے ہاتھوں کو چوما,
اور فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جنہیں اللہ اور اس کے رسول بھی محبوب رکھتے ہیں۔ تو کبھی بھی سرا محنت مزدوری سے جی نہیں چورانا چاہیے اور اس میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو دوسرا یہ کہ طاقت سے زیادہ کام نہ لے، جس سے بھی کام لینا چاہتا ہے۔ مزدور کی جو مزدوری ہے اس میں اسے کام لیتے وقت حسن سلوک سے کام لے اور پوری اجرت دے دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر اسے بھرپور امید کرتا ہوں کہ اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو آپس کے لڑائی جھگڑوں سے بھی نجات ملے گی جی۔ حتیٰ کہ گھر میں جو ملازم کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو مارا اور نہ کبھی خادم کو مارا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، امام ابو داؤد نے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کی وجہ یہ فرمائی خادم و عورت دونوں محکوم ہوتے ہیں، آپ کے تحت ہوتے ہیں، اور محکوم پر ہاتھ اٹھانا بڑی ہی کم ظرفی کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے غلام کو کسی بات پر تمانچہ مارا، تھپڑ مارا۔ جب آپ کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے اس کو آزاد کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا، اس کو آزاد کر دو۔ تو یہ چند چیزیں ہمارے پیش نظر رہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے کام بہت اچھے، آسان، ایمانداری کے ساتھ ہوں گے اور اخلاقیات کے ساتھ ہوں گے۔ میں ایک جگہ کام کرتا تھا، تو مطلب کام کیا، مطلب میرا کام کاج تھا، تو میں وہاں ہوتا تھا مارکیٹ کے اندر۔ تو وہاں بھی یہ میں نے دیکھا کہ ظہر کا وقفہ ہوا، ایک ظہر کے لیے ملازم گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، تو اب کام شروع کرنا ہے، تو کام شروع کرنا پھر میں جاؤں باتھ روم میں جاؤں، ارے بھابھی ظہر کے لیے گئے تھے تو تم کرا کر واپس آ جاتے، اب دوبارہ 5-10 منٹ جاؤ گے، 10-15 منٹ وہاں کھڑے رہو گے، پھر 5-10 منٹ کے بعد جاؤ تو آدھا پونا گھنٹہ اس میں نکل جائے گا۔ ایسو کہ میں نے روٹین دیکھی ہے، ایک تو ہوتا ہے آدھی عذر ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، ایسا نہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آفس کے اندر، یعنی پڑھے لکھے لوگ بھی کوتاہی مارتے ہیں، تو کیا پڑھا لکھا کیا غیر پڑھا لکھا۔ سلمان بھائی باہر ایسا نہیں ہے، گھنٹوں پر اجرت ہے جی، ایسا ہی دنیا کے کئی ملک ہیں جن میں گھنٹوں پر اجرت ہے، کہ آپ 8 گھنٹے کام کرو تو 8 گھنٹے کے پیسے لے لو، اور اب ان گھنٹوں کو فوکس کرنا ضروری ہے۔ الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، جیسے مدنی چینل ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، مجھے بھی اس کا کسی حد تک اندازہ ہے کہ مدنی چینل ہے، ہمارے یہاں 2 نظام بنے ہوئے، کٹوتی اور اوٹی، یعنی اگر وہ جو اس کا کام ہے اس کے حساب سے ٹائم پر نہیں آتا یا اور کوئی اس میں ایسی خرابی پیدا کرتا ہے تو اس کی کٹوتی ہوگی، یعنی اس کی اجرت میں یہ پیسے کٹیں گے، اس کو پتہ ہے اجیر کو، ملازم کو، کہ یہ میں کروں گا تو میرے پیسے کٹ جائیں گے۔ یعنی کئی ایسے ہوتے ہیں ہمارے یہاں جن کی سیلری 30,000 روپے ہے، مگر ان کو ان کے ہاتھ میں 28,000 اور 27,000 مہینے کے ملتے ہیں، کیونکہ 2,500-3 ہزار روپے ان کی تاخیر سے آنے کی وجہ سے، چھٹیاں کرنے کی وجہ سے، یا اور جو ایشوز ہوتے ہیں اس کے ان کے پیسے کٹتے ہیں، اور یہ کٹنا درست ہے کیونکہ وہ ان کا حق نہیں تھا، جی ان کا حق نہیں، اور یہ وقف کا ادارہ ہے، جی۔ تو یہ اصول ہے۔ اچھا اوٹی یعنی اوور ٹائم، اب یہ کہ میں 2 گھنٹے لیٹ آیا ہوں تو میں 2 گھنٹے زیادہ کام کر لوں گا، کیوں زیادہ کام کر لو گے آپ، ہمیں نہیں ضرورت آپ کے زیادہ کام کرنے کی۔ تو او ٹی یعنی اوور ٹائم بھی تبھی لگے گا جب اس کو اس کا ایچ او ڈی پرمیشن دے گا کہ آپ اوور ٹائم کریں، اور آپ کرنا، وہ بھی اس کی ثواب دیت پر ہوگا، منع کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اوور ٹائم نہیں کرنا چاہتا، مجھے جانا ہے، تو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ اس کے 5 بجے تک اس کا اجارہ تھا، 5 بجے کے بعد وہ نہیں رکنا چاہتا، اوور ٹائم نہیں کرنا چاہتا، تو اسے بائی فورس اوور ٹائم نہیں کروایا جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے یہاں نظام بنا ہوا ہے، اور یہ نظام مدنی چینل کا نہیں، دعوت اسلامی میں اس وقت مور اور لیس 40,000 اجیر ہیں، ملازم جو اجارے پر کام کرتے ہیں، کوئی 4 گھنٹے، کوئی 8 گھنٹے، کوئی کم کوئی زیادہ، یہ ساری ایوریج بنی ہوئی ہے، اور سب کے اجارے کے اصول بنے ہوئے ہیں۔ کام لینے والے شریعت کے پابند، کام کرنے والا شریعت کا پابند۔ واہ، جب دونوں شریعت کے پابند ہو کر کام کرے گا تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔ مرحبا۔ میری آج چونکہ ملازمین کے اور اجیروں کے اور مزدوروں کے تعلق سے پروگرام چل رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک میرا درد ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے ساتھ۔ میری یہ درخواست ان عاشقان رسول سے ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کاروبار دیا ہے، کام کاج دیا ہے، اللہ نے ان کو نوازا ہے، ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیں، اچھا کماتے ہیں، اچھی آمدنیاں بھی ہیں ان کی،
اور بعضوں کی تو بہت ہی اچھی آمدنی ہے۔ میری خاص آپ سے درخواست ہے، اور یہ درخواست میں جو آپ سے کرنے جا رہا ہوں، آپ اپنے دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں۔ میں کسی ہمدردی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں مہنگائی کا بہت زیادہ شور ہے، اور مہنگائی ہے بھی، اس کا انکار نہیں ہے، مہنگائی بھی ہے، اور روزگار اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے، تنخواہیں اتنی زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ اگرچہ دنیا میں ہمارے یہاں سے زیادہ مہنگائی بھی ہے، مگر پرچیزنگ پاور کسی حد تک بہتر بھی بنایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پرچیزنگ پاور بھی کم ہے، کہ قوت خرید جس کو آپ کہتے ہیں۔ میری پچھلے دنوں چند انڈسٹریل اور کیونکہ ڈونیشن اور چندے کے لیے بھی آنا جانا رہتا ہے، میری بات چیت ہوئی، ان سے بھی میں نے رائے لی کہ یار ایسا ہونا چاہیے، انہوں نے بھی میری تائید کی۔ ہم نے کہا مل جل کے شروع کریں۔ آپ میری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو اگر آپ اپنی سال کی انکم دیکھ لیتے ہیں تو تمام تر ایکسپنسز اور بہت ساری چیزیں نکال کر سرپلس، جس کو بہت ہیوی سیونگ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ سوچتے ہیں یار میں یہ بھی پلاٹ لے لوں، وہ بھی لے لوں، یہ بھی کام شروع کر دوں، وہ بھی کام، وہ کروڑ اربوں روپے پہ ہوتا ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے اس خاص نفع میں جو آپ کو ہو رہا ہے، کہ مثال کے طور پر اگر آپ کا 25 کروڑ روپے کا نفع ہو رہا ہے، اور یہ 25 کروڑ روپے سرپلس ہے، آپ کے اس میں تمام تر ایکسپینسز، ضرورت زندگی کے تمام تر چیزیں، آسانی، سہولتیں آپ گزار چکے، مگر پھر بھی آپ کو اتنا یار کچھ کہیں کام بتاؤ نا یار، پیسے پڑے ہوئے کہیں لگا دوں، تو بالکل پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان پیسوں سے کم از کم کچھ نہیں تو آدھا جو آپ کا نفع ہے، اس آدھے نفع سے بھی آپ اپنے ملازمین کی سیلری بڑھا دیں؟ کیوں نہیں ہو سکتا یہ؟ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ان کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی جو آپ کے پاس کام کر رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ بڑھ جائیں گی، اللہ نے چاہا تو آپ کے کام میں بہتری پیدا ہوگی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ پورا گھر آپ کو دعائیں دے گا۔ ایک سیلری بہت بڑا ویلفیئر ہے۔ آپ ویلفیئر میں کیا کرتے ہیں؟ کسی کو دوائی دلاتے ہیں، کسی کی شادی کرواتے ہیں، کسی کو کپڑے دلا دیتے ہیں، کسی کو اناج یا راشن دلا دیتے ہیں، اس طرح کا کام کرتے ہیں آپ۔ ایک سیلری میں ایک آدمی خودداری کے ساتھ سارے کام کرے گا، وہ مانگ کر نہیں کر رہا، محنت مزدوری کے بعد یہ کر رہا ہے۔ آپ اس کی سیلری بڑھا دیں، آپ اس کی سیلری اچھی کر دیں۔ ہمارے مزدور آتے ہیں، ہم ان کو اتنا کستے ہیں، حالانکہ ہم نے کروڑوں روپے اپنے گھر پر خرچ کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن عام مزدور کی اگر آپ مزدوری دیکھیں تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی، وہ اتنے بہت زیادہ نہیں کما پا رہا ہوتا۔ اس کا گھر آپ جا کے دیکھیں گے تو اس نے 100 گھر بنائے، اچھے گھر بجا، اس کا گھر دیکھیں تو اس کا گھر آپ خود کہیں گے اپنا گھر بھی تو بنا لو، وہ کہاں سے بنا، پیسے نہیں بچتے۔ تو اگر ہم اپنی اچھی آمدنیاں میں، جو اچھی آمدنی والے لوگ ہیں، میں خاص کر ان سے درخواست کر رہا ہوں، شاید مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کو ڈینائی کرے گا، واللہ عالم۔ اور یہ میں ہمدردی کر رہا ہوں، خیر الناس من ینفع الناس، حدیث پاک میں بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، ٹھیک ہے نا۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو میں اپنے الحمدللہ، مطلب کہ اللہ کا شکر ہے میری کہیں تنخواہ نہیں ہے، اللہ کا کروڑ و کرم ہے، اللہ کی کروڑ رحمت ہے، اللہ زوال نعمت سے بچائے۔ اب یہ وسوسہ نہ آئے کہ لگتا ہے اس کو بھی اپنی وہ آمدنی نے تنخواہ بڑھانے کی کوئی سوچ یا کوئی فکر ہے، یہ میں آپ کو ایک ایسے ہی وسوسہ نہ آئے میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ مگر پیارے اسلام بھائیو، کروڑوں لوگ ہیں جو سیلری بڑھنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان کی سیلری بڑھتی ہے 1500، 2000، 2500، اس سے سال میں یہ سیلری بڑھ کر یہ کیا کریں، اس سے زیادہ تو مہنگائی بڑھ گئی۔ وہ اسلامی بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، آپ غور کر لیں، اپنے اکاؤنٹنٹ کو لے کر بیٹھ جائیں اور آپ دیکھیں یار اتنے مطلب ہم کو سال کے 50 کروڑ روپے بچ ہی گئے، ویسے ہی بچ گئے سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی، تو اپنے یا 20-25 کروڑ روپے کی سیلری نہ بڑھا دیں، اس کے بعد ہی 20-25 کروڑ روپے تو ہمارے پاس بچ ہی رہے ہیں۔ یہ میں نے ایک سمجھانے کے لیے عرض کیا، کم زیادہ آپ کے ہاتھ میں، تو یہ میں نے ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہوتے ہی بیچارے غریب ہیں اتنے، اب ٹھیلے و فروٹ بیچنے والا کیا امیر بنے گا، اس کو بھی کس کس کا، اب وہ بولے پیچھے سے مجھے مہنگا رہا تو میں کیا کروں۔ تو یہ مطلب میں تھوڑی بہت ہمدردی کی بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں بعض لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں، مجھے پتہ چلا بعضوں نے اپنی ملازمین کی سیلریز اچھی کی ہیں، مرحبا، صد کرو مرحبا، بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ آپ کے رزق حلال میں اور برکت دے۔ تو میں نے کہا یار مزدوروں کا پروگرام ہے تو میں ان کے لیے کچھ ہمدردی کون
جو لوگ رات کو ڈیوٹی کے لیے مزدور رکھے جاتے ہیں اجارے پر، وہ رات کو سو کر ڈیوٹی گزارتا ہے اپنی، تو تنخواہ پوری لیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ اگر جاگنے کی ڈیوٹی ہے کہ 10 گھنٹے کی اس کی جاب ہے اور 1000 روپیہ بنتا ہے ایک رات کا، اور یہ مطلب کہ 10 گھنٹے اس کو جاگنا ہی ہے اور یہ 2 گھنٹے سو گیا، تو ڈیفینیٹلی 200 روپے کی اس کی اجرت بنتی نہیں ہے، اس کا حق ہی نہیں ہے 200 روپے کی اجرت دینے کا کہ وہ سو گیا، تو بالکل نہیں کرے گا۔ وہ ایک چٹکلا یاد آ گیا اور جاتے جاتے سنا دیتا ہوں کہ اسی طرح ایک رات کو چوکیدار سو گیا تھا، سیٹ کی صبح فلائٹ تھی، تو جب وہ صبح اٹھا سیٹ جانے لگا تو کہا سیٹ مت نہیں جائیے آج۔ بولا کیوں نہیں جاؤں؟ بولا بس میں کہہ رہا ہوں سر مت جائیے۔ بھائی کیوں نہیں جاؤں، میری فلائٹ ہے۔ کہا نہیں میں نے رات کو خواب میں دیکھا آپ کا جہاز کرش ہو گیا، تب ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ مر جاؤ گے، مجھے بس لگ گیا ایسا۔ اب سیٹ کو بھی بس پھنسا بیٹھ گیا، سیٹ نے چھٹی کر، سیٹ نے ٹھیک ہے نہیں جاتا، بس جہاز کو حادثہ ہو گیا۔ ہاں جہاز کو حادثہ ہو گیا، یہ لکھا ہے چٹکلا ہی سمجھے، جہاز کو حادثہ ہو گیا۔ سیٹ پڑا ہوا ہے، اس نے خواب دیکھا اور یوں مطلب میری جان بچ گئی۔ تو اس کو بلایا اور بلا کے بولا کہ ماشاءاللہ تو نے میری جان بچا لی، یہ لے تجھے انعام، سیٹ بہت بہت مہربانی، اور بیٹ کل سے آنا مت۔ کہا آنا مت؟ سیٹ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، انعام بھی دے رہا ہوں آنا مت۔ بولا انعام تو یہ دے رہا ہوں کہ تو نے میرا کام کر دیا، جان بچا لی، اور آنا اس لیے نہیں کہ تجھے سونے کے لیے تنخواہ نہیں دیتا ہوں میں، تو سویا تو خواب دیکھا نا، تو سویا کیوں تھا؟ تو یہ چٹکلا تھا، میں نے کہا چلے آپ کی چہرے پر تھوڑی مسکراہٹ آ جائے گی۔ مرحبا جی کون؟ الحمدللہ اسلام کا حسن ہے کہ اس نے مزدوروں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، اور یہ وہ خاص طبقہ ہے جو بالخصوص کم تنخواہ والا ہوتا ہے، کم آمدن والا ہوتا ہے، لیکن ان میں بھی بعض ایسے مزدور ہوتے ہیں جن کو مطلب کام آتا نہیں ہوتا، تب بھی وہ دعویٰ کر دیتے ہیں جناب جو کام آپ کہیں گے وہ ہو جائے گا، بلکہ ایک کام ختم ہوتا ہے تو دوسرے کام کا بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی میں کر دوں گا، لیکن کوئی بھی کام صحیح درست طریقے سے کر نہیں پاتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کی جن کے مالک ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کی تلخ کلامیاں ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، اور ان کی مزدوری رک جاتی ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ صحیح مزدور کی پہچان کیا ہوگی، اور دیانتدار مزدور کی کوئی فضیلت ہے تو وہ بھی ارشاد فرما دیں۔ بہت مشکل سوال کیا آپ نے، اس معنی کر کے پہچان کیا ہوگی۔ اب یہ تو ہم جس طرح ایز اے معاشرتی پریکٹس میں چل رہے ہوتے تو پوچھ کر ہی چل رہے ہوتے، بھائی کوئی اچھا آدمی ہے جس سے اب اے سی خراب ہو جاتا ہے، اے سی صحیح کراؤ۔ اب اے سی صحیح کرنے والے تو کیونکہ اب تو اے سی ہے، اب اے سی صحیح کرنے والے سے ملتے ہی نہیں ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس کو پڑھا ہو، سیکھا ہو، سمجھا ہو، پروفیشنل ٹیکنیشین ہو۔ یہاں تو وہ دیکھ کر ہی کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ وہ 10 کا پانا لا، 5 کا پانا لا، یہ لا وہ لو، پانا دیتے ایک دن اپنا ہی وہ ورکشاپ کھول لیتا ہے اور گاڑی بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ جو پڑھ کر سیکھ کر سمجھ کر ایک ماہر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس فن کو سیکھ کر جو کام کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کا حصول و ان کی تلاش آسان نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تکلیف شاید ہر ایک کو ہے، ہر ایک سے مبالغہ ہے، یعنی بہت سو کو یہ تکلیف ہے کہ وہ کام خراب ہو جاتا ہو، یہ بیچارے مطلب آ جاتا ہے جی ہم کو آتا ہے کام کرنا۔ تو اس سے ہمارے یہاں ہنر سیکھنے کا رجحان کم ہے۔ میں تو پرابلم کو حل کرنے کی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں ہنر کے ادارے زیادہ بنے، انشاءاللہ دعوت اسلامی قائم کرے گی، ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہم قائم کرنے کی ہمارا یہ پاس شدہ ایک کام ہے، ہم انشاءاللہ اس کو کھولیں گے۔ ووکیشنل ٹریننگ کو کہتے ہیں ہنر سکھانا، اس میں انشاءاللہ ہم اسلامی بہنوں کے الگ کھولیں گے، اسلامی بھائیوں کے الگ کھولیں گے۔ اسلامی بہنوں یعنی خواتین کے لیے اس انداز سے ہوگا کہ وہ گھریلو کسب اختیار کر اپنا روزگار کما سکیں، اور اسلامی بھائی کو مختلف ہنر سکھائیں گے جس میں ٹیکنالوجی بھی ہے، سائنس کے تعلق سے بھی ہے، مزدوری کے تعلق سے بھی ہے، بہت سارے اسکلس سے انشاءاللہ سکھائیں گے۔ ہم نے اس کی پورے آلموسٹ مطلب ہوم ورک کیا ہوا ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ بھی ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ تو ہے تو بہت مشکل کام، لیکن اب معلومات کر کے پوچھ کر ہی چلنا ہوگا۔
کہ اب جیسے میں نے دوبارہ مثال دیتا ہوں کہ جیسے بقرعید آ رہی ہے تو پہلے پوچھ لے کہ بھائی کس سے کٹوایا تھا، صحیح کٹوایا تھا، ٹائم پر کاٹ کے چلا گیا تھا، گوشت کے ٹکڑے صحیح کیے تھے، کھال کا تو قیمہ نہیں بنایا تھا نا، گوشت کا قیمہ بنایا تھا، کھال کا قیمہ نہیں ہے، ہڈیوں کا قیمہ. ہاں بس کھال بھی دو تو پھاڑ دیتے ہیں یار، کٹ مار دیتے ہیں. تو یہ سب کرتے تو پوچھ لیں ہاں یار ٹھیک ہے. اب ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے، اب میں تو یہ ایک سائڈ ہو گئے، دوسری سائڈ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اب جو اس طرح ماہر آدمی ہوتا ہے نا پیارے اسلام بھائیو، وہ پھر پیسے بھی مانگتا ہے. اور آپ وہ تو 5,000 میں کام کرنے کے لیے تیار ہے، 15,000 مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے اب اس سے کروا لو. پھر وہ 5,000 روپئے میں 10 دفعہ کروانا ہے، وہ 15,000 روپئے میں ایک ہی بار کروانا تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ مہنگا روے ایک بار، سستا روے بار بار. اب جو اس طرح پروفیشنل تجربے کار اور کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ان کے حساب سے مزدوری بھی نہیں ملتی، ان کے اس کے حساب سے وہ لوگ پیسے بھی نہیں دیتے کہ یار وہ ہو آپ اتنے سارے پیسے لے رہے ہیں. تو اب پھر وہ اب اچھا پنچر بنانے والا اس کو اپنے کو لگے کہ ایک بار پنچر بنائیں گے تو یار یہ ٹائر چلے گا اور وہ پیسے زیادہ لے گا، آپ ویسے سے بناؤ گے کہ اسے 10 بار پنچر لگانے پڑیں گے. تو یہ ہماری بھی کچھ کیا ہے عبدالحبیب بھائی پنجابی میں شعر کوئی سانو بھی مرن دا شوق، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن دا شوق. ہاں یہ کوئی پنجابی ہے نا آپ لوگ کی، یہ صحیح. تو یہ بیچاروں کو یہ پروفیشنل ہوتے ہیں، ان کو ان کے حساب سے ملتا بھی نہیں ہے. سدھی یہ بھی ہے یا نہیں ہے یہ شاید مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. مرحبا جی کال. مزدور سے اگر کسی کا کام پڑ جائے تو علمان الحفیظ صبح کے سگریٹ پیے گا، پھر 10 بجے چائے مانگے گا، پھر پوچھے گا دوپہر کے کھانے میں کیا ملے گا، پھر 1 بجے اس کو روٹی سالن دو، پھر بولے گا میں نے میٹھا بھی کھانا ہے آخر میں، پھر دوبارہ سگریٹ پیے گا، پھر 4 بجے اس کو چائے دو، چائے سادی بھی نہیں پیے گا، اس کو ساتھ میں بسکٹ بھی دو، پھر شام کو بولے گا 6-7 بجے میں چھٹی کروں گا، پھر 2-3 دن آئے گا ہی نہیں، ہمارا کام سارا ٹھپ ہو جائے گا. آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے، ابھی تک جو ہے نا جتنی بھی کالز آ رہی ہیں یہ تو مزدور کی 4 شیٹ ہی آ رہی ہیں. 2 چیزیں ہیں، ان کو ملے ایسے ہیں اور ایسے ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن کیا سب ایسے ہیں؟ سب نہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں ہے. اس میں ہمارے مزدور طبقے کے لیے بھی اس میں ایک سمجھنے کا ہے کہ لوگ پریشان ہیں. ایسی بات. اچھا مزدوروں سے بات کرو تو بولیں گے کہ اگر مطلب یار یہ وقت پہ دیتے نہیں ہیں، یہ ہم کو رلاتے رہتے ہیں، ہم ٹائم پر. کتنے سے لوگ ہوتے ہیں کہ ٹائم پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کا کام ہی 2 گھنٹے تک شروع نہیں کروا رہے ہوتے، بیٹھے رہے ہوتے. پھر کہتے ہیں لیکن یہ جو شکایت ہے نا جو ابھی انہوں نے کہا، یہ بہت ہی عام شکایت ہے. تو میرے تمام مزدور اسلامی بھائیوں کو، آپ ماشاءاللہ محنت مزدوری کرتے ہیں، محنت کش کہلاتے ہیں آپ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس طرح خودداری کے ساتھ رہیں. آپ کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ نے جیسے 12,000 کی میں نے مثال دی، 12,000 میں کام ہو گیا، اب میں بولوں یار سلمان بھائی کام تو اچھا ہوا نا، 15,000 کر دو یار. اب یہ سوال کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے، یہ نہیں ہے. یا کام آدھا چھوڑ کر چلے جانا، یہ سب درست نہیں ہے. سوال نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، لیکن خوشی سے کچھ دے دیں. نہیں خوشی سے تو یار امیر اسلام فرماتے ہیں نا، جو بھی دیتا ہے آ کر کے دیتا ہے، واہ کر کے تو کوئی بھی نہیں دیتا. بہت بہت شکریہ. مجھے تو عطا